بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 20 دسمبر 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 140 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے سلسلہ میں اذان کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ جی عمران بھائی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور بعض اوقات لیڈیز مریض کو ہاتھ بھی لگانا پڑ جاتا ہے اور بے پردگی والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، ایسی صورتحال میں شریعت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک مشکل سوال ہے، یہ آپ نے اس صورتحال میں خود ہی اجتہاد کرنا ہے۔ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو سلوشن ہونا چاہیے۔ آج کل کے ڈاکٹرز یہ بھی کوئی پلی نہیں لے سکتے کہ جس طرح پرانے زمانے میں جو حکیم حضرات تھے وہ نبض دیکھا کرتے تھے، اب تو نبض دیکھنے کے لیے بھی آپ کو ڈائریکٹلی چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسٹرومنٹ کے ذریعے بھی آپ نے ہارٹ بیٹ کسی کی چیک کرنی ہے یا بلڈ پریشر کی چیکنگ والا معاملہ کرنا ہے تو میں نے تو اپنے جہلم شہر میں بھی کئی بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے ہیں کہ انہوں نے لیڈیز رکھی ہوئی ہیں جو کہ بلڈ پریشر چیک کر کے ساری چیزیں نوٹ کر کے چٹ پہ بنا کے پھر ڈاکٹر کے سامنے بھیج دی ہیں۔ ڈاکٹر کو فزیکلی ان چیزوں کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ کوئی لیڈیز میں سے کوئی باپردہ عورت جو ہے وہ اسسٹنٹ کے طور پہ رکھے، اگر عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا چیک اپ والا معاملہ ہو۔ ڈائریکٹ تو دیکھیں المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ تو اسلام میں آپ غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بہت ایکسٹریم کوئی کنڈیشن ایسی آ گئی ہے کہ جس میں کوئی اور آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کا کوئی ڈیلیوری کیس خراب ہو گیا ہے، اس کے لیے کسی مرد سرجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس میں بھی کٹ لگانے والا ایک سرجن مرد ہوتا ہے، باقی ساری اس کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ جو ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بس صرف اتنا پورشن ہی ہوتا ہے جس میں اس نے چیرا لگانا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی پوری کنسنٹریشن اس حوالے سے نہیں ہوتی ہے، نہ وہ کسی عورت کے چہرے پہ اس کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ۔ البتہ جو گائنی کے مرد یعنی جو ڈاکٹر ہیں جو عام حالت میں پریگننٹ عورتوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں وہ پھر وہ والا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میڈیکل کی تعلیم عورتوں میں عام ہونے کی وجہ سے آلموسٹ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، ایون چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کے اندر بھی گائناکولوجسٹ عورتوں کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں عورتیں۔ اس لیے ایسا آج کے دور میں تو ایسی کوئی صورتحال باقی نہیں بچی ہے۔ پھر بھی کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کہیں پہ آ جاتی ہے کہ کوئی اور آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس طرح کا کوئی معاملہ کر دیا جائے تو پھر اللہ سے رجوع لائیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ میں اس میں بھی آپ کو پورا ایک سمجھ لیں کہ گرین سگنل نہیں دوں گا کہ یہ اس وقت میں جا کے حلال ہو جائے گا۔ حلال اس وقت ہوتی ہے کوئی حرام چیز وقتی طور پر، یا حلال نہ کہ حرام نہیں رہتی جب زندگی موت کی کشمکش بن جائے، جو قرآن حکیم میں 4 جگہ پہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو تو بہتا ہوا لہو بھی، مردار بھی اور خنزیر کا گوشت بھی، حتیٰ کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی جانور جو عام حالت میں حرام ہے وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہ ہو اور سرکشی کے ساتھ ساتھ گناہ والا معاملہ اس میں نہ ہو، زندگی بچانے کے لیے ہو تو پھر اتنا لے لینا جواز کی حد تک ہوگا۔ یہاں تو ہمارے پاس آلٹرنیٹو چیزیں موجود ہیں۔ پریکٹیکلی ہزاروں ڈاکٹرز نے اس طرح کی لیڈیز اسسٹنٹ رکھ کے پریکٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ یہ چیز ایگزیکیوٹیبل ہے، لہٰذا یہ اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہتا کہ ایک مرد کہ میں نے عورت کو ضرور ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے۔ کیا اس نے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے؟ نبض چیک کرنی ہے تو اس کے لیے انسٹرومنٹ کافی ہے، اور آپ نے اگر ہاتھ لگانا ہے اس سے بہتر ہے آپ کو ایک عورت اسسٹنٹ رکھ لیں، وہ ہاتھ لگا کے وہ نبض آپ کو کیلکولیشن دے سکتی ہے، بلڈ پریشر کی دے سکتی ہے۔ کون سی ایسی صورتحال ہے؟ سرجن کے لیے میں مان سکتا ہوں، لیکن سرجن کا کام ایسا ہے کہ اس وقت اس کے اوپر تو کوئی شہوت والا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے زندگی موت کی کشمکش بنی ہوتی ہے، اور ایک علیحدہ میں تو کوئی مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا، وہ تو ایک مریض پڑا ہوا ہے جس کے چہرے کے اوپر بھی کپڑا ہے، وہ اس کو اینستھیزیا دیا ہوا ہے، اس کا صرف وہ پورشن نظر آ رہا ہے جس پورشن کے اوپر اس نے کٹ لگانا ہے،
اور باقی وہاں پہ اور عورتیں بھی موجود ہیں، اس میں تو کوئی ایسا تصور ہی نہیں آتا. لہٰذا وہ والا معاملہ تو بالکل الگ ہے. سرجن کے لیے جو ایشو ہے وہ الگ ہے، عام ڈاکٹرز کو تو کوئی تک نہیں بنتا. ویسے یہی ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو تو بڑا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ان پہ لان تان کے یہ دیکھیں جی عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کے تو وہ بیعت کرتے ہیں. تو بھائی جس طرح آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کے آپ نبض کو ضروری سمجھ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ان کی آخرت سنوارنی ہے ہم نے ہاتھ میں ہاتھ لے کے. ان کو اگر ہم حدیثیں سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اما عائشہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے بیعت اسی طریقے سے کپڑا پکڑا کے لی، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو ڈاکٹرز کو بھی ہم سنائیں گے. آپ جس طرح اس طرح کے جو پیری فقیری کی لائن کے لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں، تو آپ اپنی فیلڈ کے لوگوں کو بھی کنڈیم کریں. اور ڈاکٹرز سے معذرت کے ساتھ، ڈاکٹرز تو ہم سے اکثر اوقات ناراض رہتے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ میں انجینئر ہوں، تو انجینئر ڈاکٹرز کا آپس میں رہتا ہے. تو حالانکہ ہمارے لیے تو میں تو اب انجینئر سے بھی آگے سرجن ڈاکٹر بھی ہوں روحانی طور پہ، تو میرے لیے تو اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تو سب برابر ہیں. ڈاکٹرز کے اوپر مجھے بعض اوقات اتنا دکھ اور غصہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ تو آئے دن موت کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اکثر ڈاکٹرز کی فرونیت، حرام خوریاں یہ ختم نہیں ہوتی ہیں. اور بے حیائی کا طوفان بدتمیزی جو انہوں نے ہاسپٹلز کے اندر برپا کیا ہوتا ہے، جو آئے دن ہمارے میڈیا کے لوگ ان کے سکینڈلز ایکسپوز کرتے رہتے ہیں. حیران کن بات ہے، جو شخص موت کو اور اتنے بڑے بڑے مریضوں کو اپنے قریب سے دیکھے، ان کی کس پرسی کی حالت، اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے، اور وہ دیدہ دریری کے ساتھ سارے معاملات کر جائے، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اکیلے میں بیٹھ کے رونا چاہیے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ موت کو اتنا قریب دیکھ کے، اتنے لا علاج مریضوں کو دیکھ کے جو عبرت کا نشان بنے ہوتے ہیں، ان کو کوئی عبرت نہیں آتی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو چمڑیاں اتار رہے ہیں اسی طریقے سے اتار رہے ہیں. پریکٹیکلی اکثریت تو ڈاکٹرز کی ڈاکو بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر ڈاکوز بنے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں یہ نہیں کہتا، کیٹاگوریکل یہ بات نہیں کرتا. اور جو اچھے لوگ ہیں اگر آپ ان سے ہی جا کے پوچھ لیں نا، وہ تو ڈاکٹرز ہیں نا، وہ تو ڈاکٹرز کے ہمدرد ہیں. جو اچھے ڈاکٹرز ہیں ذرا ان سے پوچھیں تو وہ بھی اسی طریقے سے گفتگو کریں گے کہ جی اکثریت تو ساری ڈاکو ہے، چور ہے. وہ ڈاکٹر ہو کے بھی خود کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹرز کو چور، تو ان کی بات کو تو مان لینا چاہیے نا. تو آپ ذرا پوچھ لیں، جو اس طرح کے خدا ترس ڈاکٹر ہر جگہ موجود ہیں، جن کی بڑی نامنل فیس ہوتی ہے، غریبوں کو ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپریشن بھی فری کر دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا رویہ رکھیں مریضوں کے ساتھ کہ غریب آدمی بھی جا کے علاج کروا سکے، اس کے لیے مشکل نہ ہو جائے. تو لہٰذا میں کبھی بھی ڈاکٹرز کے لیے نہیں ریکمینڈ کروں گا. ڈاکٹرز تو سمجھ لیں کہ اگر یہ دو شعبے ایسے ہیں، ایک ڈاکٹرز کا اور ایک ٹیچرز کا، کہ ان کے جو شعبے ہیں یہ تو سراپا عبادت ہے. اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح کام کریں، یہ اتنا دین کا کام کر سکتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں جو اور کوئی نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ پبلک کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ، اور ان کو لوگ دیوتا کے طور پہ مان رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، ماسٹر کی کتنی عزت ہے. ماسٹر جی اونچی آواز میں نہیں بولتے، لوگ عزت دیتے ہیں. بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، ان کے ٹیچرز آ جائیں ان کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے. ڈاکٹرز کو لوگ عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹرز اور ٹیچرز یہ اپنی عزت اویل کروائیں.